أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا، اور وہ جو منکر ہوئے، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت، فساد کرنے والوں کی راہ میں، شیطان کی راہ میں وہ لڑتے ہیں. یہ بار بار جو فی سبیل اللہ کی قید لگائی جا رہی ہے نا، برابر اوپر بھی آیا ہے کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، یہاں پھر آ گیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. یہ بار بار سبیل اللہ کی جو قید لگائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن انسان اس کو لڑنے کے لیے اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، کہ اس کی نیت درست ہو، اللہ کی راہ میں لڑے. ایک اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ مومن بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور اللہ کی راہ میں بھی لڑنے والا ہو. یہ دو صورتیں جب جمع ہو جائیں گی پھر وہ غالب رہے گا، پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد بھی کی جائے گی. اور اگر اس کی نیت میں ہوئی گڑبڑ ایک، یا پھر اس کی نیت میں گڑبڑ نہ ہو تو ایمان نہیں ہوا اس کا، انسان کا لیاذ باللہ، تو پھر دونوں صورتوں میں اللہ کی مدد ایسے نہیں آ جایا کرتی. اس لیے ضروری ہے کہ مومن بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں پر لڑائی کی جاتی ہے اور وہ لڑائی حقیقت میں اللہ کی راہ میں نہیں ہوتی. قبیلے کے تعصبات، قوموں کے تعصبات، اسی طرح اپنی اپنی باتوں میں، جھگڑوں میں، سیاسی جھگڑے، اور بہت مرتبہ حکمرانوں کا کبر، حکمرانوں کا بڑائی، ان کے دماغ میں یہ سما جانا کہ ہم بہت کچھ ہیں، جھونک دیتے ہیں پورے ملک اور قوم کو جنگ میں، اور پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکتا تھا بچتے تھے ان چیزوں سے کہ بلا وجہ کافروں سے ٹکر لی جائے. حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمنا نہ کرو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، اور اگر وقت آ جائے پھر ایسا، پھر پیچھے نہ ہٹنا. جان بوجھ کے ایسے کاموں میں مت پڑو. امن کی فضا قائم ہو جائے گی جب دین بھی پھیلے گا، اسلام بھی، لوگوں کو قریب آنے کا موقع ملے گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر خود بخود اسلام کی طرف وہ آئیں گے. تو اصولی بات یہاں فرما دی کہ جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کی راہ میں لڑتے ہیں. جو طاغوت ہیں یعنی فساد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو لڑو تم، مارو ان شیطان کے دوستوں کو، شیطان کے حمایتیوں کو، تم قتل کرو، تم ان کے ساتھ جنگ کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور بلا شبہ شیطان کا مکر، شیطان کا فریب بہت کمزور ہے. شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں ٹھہر سکے. دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک ایمان اور ایک واقعی اللہ کی راہ میں لڑائی ہو. سیاسی مقاصد، یہ چیزیں اس کے پس پشتکار فرمانا ہوں. حکمرانوں کا اپنا تفوق، برتری، یہ چیزیں. پھر اسی طرح جنگیں ہار کے بھی، اور جبرن اپنے لیے ایسے القاب اختیار کر لینا کہ فیلڈ مارشل ہم ہو گئے. تم کہاں سے فیلڈ مارشل ہو گئے؟ اپنے پاس سے. اور اسی طرح اپنے عوام کو یرغمال بنا لینا، اور فوج سے کوئی رتبہ حاصل کر لینا کہ ہم کرنل ہو گئے اور ہم جنرل ہو گئے. یہ چیزیں ہو گئیں. تم کدھر سے ہو گئے ہو؟ بس ٹھیک ہے، آرمی نے ایک خطاب دے دیا، آنریری کرنل تھا تو آنریری تو آہستہ آہستہ نکل گیا نا، پھر کرنل ہی کرنل رہ گیا. اور اگر دشمن نہ ہو تو خود اپنے ہی ملک کو فتح کر لو، اپنی عوام کو فتح کر لو. نہ لڑیں دشمنوں سے تو اپنے ملکوں کو فتح کر لو. یہ کئی ایک اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، اور جدھر نگاہ آپ دوڑائیں
فوج کا عمل دخل ہے مسلمانوں میں کہ فوج جو ہے وہ غالب رہے، اور فوج ایسے کام کرے گی، اور جب تک مسلمان امن کی حالت قائم نہیں کریں گے، اسلام کی بات اس دنیا میں نہیں چلتی، کسی اور دنیا میں چلے تو چلے۔ بڑی مشکل چیز ہے، اور اللہ نے جن سے لڑنے کا حقیقتاً حکم دیا ہے ان سے کوئی نہیں لڑتا، لڑتے ہیں اپنی مظلومہ چیزوں پہ، وہ جو اپنے ذہن میں ہے نا بس ان سے لڑتے ہیں، اور سیاسی مقاصد کئی ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے سیاست ہے۔ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر اس وقت اسلام کہاں چلا جاتا ہے بھی؟ تو اللہ نے فرمایا ہے شیطان اس کا مکر کوئی چیز نہیں ہے تمہارے سامنے، ضعیف ہے، سست ہے، کمزور ہے، بس تم میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک ایمان اور ایک دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری نیت درست ہو، ایمان والے بھی ہو اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی نیت ہو، یہ 2 چیزیں۔ اور جہاد اور یہ چیزیں ایسے تھوڑا ہی ہے کہ ایک گروہ اٹھا اور شروع کر دیا، اس لیے یہ حکم حکمرانوں کے متعلق ہیں قرآن کے۔ ایک گروپ اٹھا، اس نے جہاد کے نام پہ اپنی تنظیم قائم کر لی، لڑنے لگ گئے، یہ کوئی حکومتی سطح کا نظام نہیں ہے، یہ تو قبائلی جیسے جنگیں ہوتی ہیں ویسے ہی نظام ہو جائے گا، وگرنہ حکومت کی سطح پہ حکومت باقاعدہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہم یہ جہاد کر رہے ہیں، کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اب لڑو۔ اصولی بات ہمیشہ یہ خیال میں رہے کہ جو ایک دوسرے کے ملکوں میں سفیر بھیجتے ہیں آخر یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب سفیر بھیجتے ہیں تو امن کی حالت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ہماری طرف سے امن میں ہیں، ہم آپ کی طرف سے امن میں ہیں۔ اسی لیے اب تک جہاں بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، جب جنگ کے حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سفیر کو واپس بلا لیتے ہیں، اور یہ امانت ہوتی ہے کہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ اب تم ہوشیار رہنا، اب ہم نے امان کی حالت ختم کر دی ہے، الرٹ رہنا، اب کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا میں اس وقت بھی رائج تھا، اب بھی رائج ہے، اور اب کئی ایک ممالک میں ایسے ہے کہ سفیر بھی رہے اور اندر ہی اندر گڑبڑ بھی کرتے رہو، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کچھ، اور وہ طبقہ فوج کا جو تنخواہ اس بات کی لیتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، وہ نہ لڑیں، اور لڑیں وہ جن کو نہ پینشن دینی پڑے، نہ حکومت کے ذمے کوئی کام آئے، بس جب چاہا سرحد سے ادھر دھکیل دیا اور آ گئے اگر واپس زندہ تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں حکومت کی، اور اگر شہید ہو گئے تو جنازہ پڑھنا وہ تو پھر خیر شہداء کا جنازہ تو پڑھا ہی جاتا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ سیاسی شہید ہیں یا حقیقی شہید ہیں، یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں، مگر یہ بات تو وہ کرے جو نکو ہو، مسلمانوں میں پسند کریں جسے مسلمان نکو ہونا، وہ بات کرے، کوئی بول کے دیکھے۔ مسلمان اتنے جذباتی ہوئے ہوئے ہیں، اتنے جذباتی کہ کوئی حقیقت کی بات سمجھنے کو تیار نہیں یہ قوم۔ تو جس قوم کی پرورش اور جس قوم کی تربیت نعروں پہ ہوئی ہو نا، اس قوم کا حال پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ نعروں کی غذا جنہیں ملتی ہے وہ کوئی سنجیدہ کام تھوڑا ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ریاستیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ 1530، 1540، 50 اس میں یہ شروع ہوئے تھے سکھ، اور اب تک دیکھ لو کتنے سو برس ہو گئے، یعنی 450 برس کے قریب ہو گئے، اور 450 سال میں سکھ مسلسل اس کام کے لیے کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ کہیں زمین پہ ایک خطہ مل جائے اور اس خطے کی بنیاد پر مذہب قائم ہو جائے، اب تک نہیں ہو سکا۔ اگر گرو نانک زندہ رہتے اور تو اسلام کے لیے آ جاتے، اور ان کے ہاں سکھوں کے ہاں ابتدائی طور پر توحید تھی اللہ کی، ان کے جو گرو بعد میں آئے ہیں ان میں بھی توحید تھی، لیکن جہانگیر کے زمانے میں جو انہوں نے خسرو کا ساتھ دیا نا سکھوں نے، خسرو تو جہانگیر کے بیٹے تھے نا، اور انہوں نے کر دی باپ کے خلاف بغاوت، کیا وہی جو ان کے باپ نے کیا تھا۔ جہانگیر نے بھی اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی۔ پٹڑی سے اتر رہا ہوں، جہانگیر نے بغاوت کی، اکبر نے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا،
تو بادشاہ تھا اکبر ملنے گیا جہانگیر سے، اس نے پوچھا کہ بیٹے سزا تو تمہیں بھگتنی ہے مگر کوئی کام ہو؟ تو کہنے لگا جیل میں وقت نہیں گزرتا، کچھ بچوں کو بھیج دیں تو انہیں پڑھاتا رہوں۔ تو اکبر نے تھپڑ مارا اور اس نے کہا ملک پہ حکمرانی نہیں ہو سکی تو اب بچوں پہ کرو گے؟ انہوں نے کہا مغلوں کے خون سے حکمرانی نہیں نکلتی۔ تو یہی بات ہوئی، پھر خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس بغاوت میں سکھوں کا ہاتھ بھی تھا۔ سکھ چاہتے تھے کہ خسرو جو ہے شہزادہ قابو میں رہے، اور کہیں نہ کہیں ایسی جگہ مل جائے گی جہاں سکھ اطمینان سے اپنی رسومات سب چیزیں ادا کر سکیں گے۔ 450 سال ہو گئے خالصتان کا نعرہ، اور ہندوستان کے جتنے دشمن تھے جو بھی ہوں، انہوں نے خالصتان کی تحریک کی بھی بھرپور مدد کر دی کہ بھئی کسی طرح تم ظلم کرتے رہو، اپنے ملک میں ہنگامے کرتے رہو، یہ سب کچھ اب تک قائم نہیں ہو سکا۔ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ سکھ جو تھے یہ تو مسلح تنظیم تھی، اسلحہ آ گیا، گرو نانک نے تو نہیں دیا، اس کے بعد بھی نہیں ہوا، اور ان کے تیسرے چوتھے گرو جو تھے ان کے زمانے سے اسلحہ جو شروع ہوا ہے، تو پھر انہوں نے مغلوں سے ٹکر لینی شروع کر دی حکمران وقت سے، اور اسی وجہ سے اورنگزیب نے ان کے ایک گرو کو مارا تھا، گوبند کو۔ دلی میں ہم نے دیکھی ہے وہ جگہ جہاں ان کی قبر ہے ابھی تک، تو اس جگہ پہ جو انہوں نے مارا تھا اس لیے کہ بنیادی طور پہ صحیح لفظ یہ کہنے چاہیے کہ بدماشیاں کرتے تھے بہت زیادہ، قافلے لوٹتے تھے، پیسے لے لیتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے علامہ الحفیظ، توبہ توبہ، اتنے ظلم کا تصور ہمیں نہیں معلوم کہ کہیں ہوا ہو، یا تو ان عیسائیوں نے کیا ہے پروٹیسٹنٹ جو تھے ان کے ساتھ، یا پھر عیسائی یہودی کرتے رہے ہوں گے۔ تیسری قوم اگر کہیں لکھی جائے گی دنیا کی تاریخ میں تو یہ سکھ ہوں گے۔ اپنے مخالفین کو پکڑتے تھے، باقاعدہ پنجرے بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے، 6-6 7-7 فٹ کا بڑا پنجرا، اور اس پنجرے کو ایسے باندھ دیتے تھے اور نیچے آگ چلا دیتے تھے اس کی، اور وہ آدمی بھن جاتا تھا اندر ہی اندر، اور دیکھتے رہتے تھے کہ مرا یعنی خوش ہوتے تھے، پھر نیچے اور الاؤ چلا دیتے تھے، ہوتے ہوتے وہ آدمی اندر مر جاتا تھا۔ اور اسی طرح یہ جانوروں کے ساتھ بھی کرتے تھے کہ کئی جانور پکڑ لیے، چڑیاں اور اس قسم کی چیزیں، اور انہیں ایک پنجرے چھوٹے میں بند کیا، نیچے سے آگ جلائی، اور وہ پرندے مر رہے ہیں اور وہ بھن رہے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے۔ یہ اسی لیے ناکام ہیں کہ انہوں نے پوری ایک تنظیم ایسی بنا دی کہ اسلحے کی بنیاد پہ تو کام اس طرح تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیوں؟ اس لیے کہ زمین پہ ظلم مچ گیا۔ یہ جتنا کچھ مسلمانوں نے جہاد کیا اور لڑے ہیں، ہمیشہ دیکھنا مسلمانوں نے دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے لڑائیاں کی ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ جو اقوام دنیا میں عدل نہیں کر رہی اور جہاں پر لوگ پس رہے ہیں، ہم اس ظلم کو ختم کریں، بس اتنی بات۔ سارے جہاد کا مقصد یہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں، ایران فتح ہوا ہے، عراق ہے، مصر ہے، شام ہے، یہ سارے کے سارے حتیٰ کہ ہندوستان تک یہ لوگ جو پہنچے ہیں، بنیاد یہی تھی کہ جتنے کافر حکمران ہیں اپنی رعایا پہ ظلم کرتے ہیں، اور انہیں ان کے مظالم سے نجات دلائی جائے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ متصل کر دیا جائے، جوڑ دیا جائے۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب وہ ایران پہ حملے کے لیے گئے تھے تو رستم یہ دربار میں آیا، اور اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے بلایا، اور بادشاہ نے پوچھا، صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک غالباً ابن ربیع گئے تھے، تو اس نے کہا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، اپنے ملک میں اطمینان سے کیوں نہیں رہتے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا لے کے اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں داخل کریں، بس ہم اس لیے آئے۔ اس لیے دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا مسلمان گئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے قانون کے تحت ہم اور تم سب بھائی بھائی ہیں، ہم اور تم سب خدا کے بندے ہیں، اور ہمارے ہاں خلیفہ وقت بھی اسی قانون کا پابند ہے جس کا ایک عام شہری پابند ہے، اور حکمرانوں کے لیے کوئی الگ چیز نہیں ہے
اس وجہ سے جہاد کرنا ضروری تھا، اسی وجہ سے مسلمان بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ تاریخ ہی تو بتاتی ہے کہ کافروں کے ملکوں میں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس رہو، شکر ہے اللہ کا کہ تم لوگ ہمارے پاس آئے ہو اور ہمیں تم نے مظالم سے نجات دلائی۔ کئی جگہ پر ایسے ہوا ہے کہ مسلمانوں نے معاہدہ ختم ہوا، اس علاقے کو چھوڑا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگ روتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا تمہیں دوبارہ واپس لے آئے، ہمارے حکمرانوں نے اتنا ظلم کیا اور تم اتنے عدل والے انسان ہو، تم اتنے انصاف والے انسان۔ کوئی تو آخر وجہ ہوگی، کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے علاقے کو فتح کرتے چلے گئے؟ کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان آرمینیا تک پہنچ گئے؟ اور کیوں پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی ہیں، اگرچہ کم ہوئی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہی نہیں ہوئے مسلمانوں کے علاقے، غلط بات۔ آپ نے فتوحات کو دیکھنا ہو تو الفاروق جو کتاب لکھی ہے شبلی نعمانی نے، اس کا وہ نقشہ دیکھیے جو انہوں نے بالکل پہلے ایڈیشن میں تھا، اب تو نقشہ ختم ہو گیا ہے، بیچ میں سے کتاب سے اڑا دیا ہے ناشروں نے، لیکن صحیح معنی میں انہوں نے جرمنی کے ایک انجینئر تھے ان سے تیار کروایا تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں، اور وجہ بنیادی طور پر یہی کہ اللہ کی مخلوق کو بندوں کے ظلم سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے، یہ چیزیں کی جائیں بس۔ یہی جذبہ تھا جس کے تحت مسلمان ہندوستان پہ آئے تھے، اور اگر ہندوستان میں نہ آتے، غوری اور یہ غزنوی اور یہ لوگ اس وقت نہ آتے ادھر، دوسری طرف یہ مصر اور کہاں کہاں تک پہنچ جاتے اور ان کی سلطنت قائم ہو جاتی۔ بس بات اتنی تھی کہ لوگوں کو اس غلامی سے نجات دلائی جائے، اور اسی لیے مسلمان جب ہندوستان میں آئے ہیں تو بڑے بڑے ہندو مورخین کی کتابیں آپ دیکھیں، جادو ناتھ سرکار نے جو کتاب لکھی ہے، اسی طرح سکھوں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں، اور گرو نانک کے ورکس پہ جو کام ہوا ہے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ مسلمانوں کا دور جو تھا وہ حقیقتاً عدل اور انصاف کا دور تھا۔ اورنگزیب نے اپنا پورا توپ خانہ ہندوؤں کے حوالے کیا ہوا تھا، سکھوں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اتنا بڑا آدمی، ٹرسٹ کیا اس نے ان اقوام پہ کہ ٹھیک ہے یہ لوگ ان کا مذہب اپنی جگہ پہ، لیکن جو جس چیز میں ماہر ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ ہے جہاد کا بنیادی فلسفہ کہ مسلمان کہتے ہیں نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی دنیا میں نہیں ہو سکتی، اور جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے حکمران بھی ہیں، سب کے سب اللہ کے تابع ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے۔ اور کہاں وہ دور اور کہاں یہ دور کہ خود مسلمان ہی مسلمانوں پہ ظلم کرنے لگے ہیں۔ یہ بات اللہ نے یہاں کہی کہ شیاطین کی راہ میں لڑتے ہیں، طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، تو تم ان سے لڑو، انہیں مارو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور شیطان کا مکر یہ بہت ہی کمزور ہے۔